الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، حضرت العلامہ شیخ مفتی محمد ظرف علی خان صاحب مد ظلہ العالی عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ضرور وہاں حاضری دیتے ہیں، اور اکیلے نہیں بلکہ اپنے بچوں، گھر والوں، احبا سب سمیت وہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے، عبادات قبول فرمائے، اور ان کے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. تو مجھے انہوں نے حکم دیا، رات فون کیا کہ آپ ہمارے ہاں جمعہ پڑھا لیں. ان کے حکم کی تعمیل میں میں یہاں حاضر ہوا ہوں. اگرچہ مجھے خود وہاں جہاں میں امامت کرتا ہوں جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، لیکن حضرت شیخ کا حکم وہ ہمارے لیے ماننا اور اس کی تعمیل کرنا یہ ضروری ہے. اس لیے اپنے ہاں کسی اور کو مقرر کر کے میں آپ کے ہاں یہاں حاضر ہوا ہوں. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. قرآن شریف کی جو آیت پڑھی ہے اس کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ چونکہ موت تو انسان کے اختیار میں ہے نہیں، موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور موت کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کب موت آئے گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارو تاکہ تمہیں جب بھی موت آئے تو تم اسلامی اعمال، اقوال، افعال اور اسلامی روایات کے ساتھ تم زندہ رہو تاکہ موت اسی حالت میں تمہیں آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر تقوی کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی کے لغوی معنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بھی ہیں اور بچنے کے بھی ہیں۔ جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ گناہوں سے بھی بچے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرے گا تو گناہوں سے نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اصل تقوی یہی ہے۔ اور جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں زیادہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا تصور اور اس کے حساب اور کتاب کا تصور انسان کے ذہن کے اوپر سوار ہوگا اور غالب ہوگا، اتنا ہی وہ گناہوں سے بچے گا اور اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اور عبادت و اطاعت کے اندر وہ کوشش کرے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ آپ کی نماز کی کیفیت احادیث مبارکہ کے اندر نقل کی گئی ہے، لہو عزیز کا عزیز المرجل، کہ جس وقت آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پکتی ہے اور ہانڈی پکنے کی آواز آتی ہے، یہ رونے کی آواز ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ سے خوف کی آواز ہوتی تھی۔ حالانکہ آپ معصوم تھے، امام الانبیاء تھے، امام الاولیاء تھے، امام المتقین تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن جتنا زیادہ مقام اونچا تھا، مقام اونچا ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف بہت زیادہ تھا۔ ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے آپ پوری پوری رات گزار لیتے تھے، اور ہماری اور آپ کی فکر رہتی تھی آپ کو کہ ان کا کیا بنے گا میدان محشر کے اندر، کہیں میری امت جو ہے وہ رسوا نہ ہو جائے، ذلیل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پوری رات آپ یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیت اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس میں، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ فرمائیں گے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به۔ تو وہ مکالمہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ اللہ کے سوا۔ وہ کہیں گے آپ کی ذات پاک، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا
کہ میں لوگوں سے اس طرح کی بات کرتا، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتی، اس لیے کہ آپ علام الغیوب ہیں، میرے دل کی باتیں آپ جانتے ہیں اور آپ کی باتیں میں نہیں جانتا۔ اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور جب تک میں ان کے اندر تھا میں ان کی نگرانی کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان کے اوپر نگہبان تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز کے اوپر گواہ اور حاضر آپ کی ذات ہے۔ پھر اپنے امتیوں کے بارے میں فرمائیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر آپ ان کو بخشیں تو آپ ہیں غالب حکمتوں والی ذات۔ تو وہ جو مکالمہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اور اخیر میں وہ یہ عرض کریں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، آپ نے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے امتیوں کو یاد کیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار یہ جو میرے امتی ہیں یہ آپ کے بندے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ تو پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو وہ متوجہ کرتا ہے۔ بدر کی رات جب کافروں سے لڑائی ہونے والی تھی، 313 مسلمان تھے، رات کو نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا، اور اس خیمے کے اندر پوری رات آپ عبادت کرتے رہے اور روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ سورہ انفال کے پہلے رکوع میں اس کا ذکر ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو وہ وقت جب آپ گڑ گڑا رہے تھے اور رو رہے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول کر دیں۔ ظاہر پیغمبر تو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، جب دعائیں کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول بھی فرماتے ہیں۔ انی ممدکم، اللہ نے خوشخبری بھیج دی کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار آئیں گے۔ تو ہر موقع پر دعائیں مانگی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب بادل آتے ہیں تو بادل آنے کے ساتھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، خصوصاً گرمی کے موسم میں اگر بادل آئے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ گرمی ختم ہو جائے گی، بادل برسیں گے۔ لیکن آپ کے عہد مبارک میں جب بادل آتے، حدیث میں آتا ہے کہ اقبلا و ادبرا و دخلا و خرجا، کبھی آپ آگے تشریف لے جاتے، کبھی پیچھے تشریف لے جاتے، کبھی مکان کے اندر تشریف لے جاتے، کبھی مکان سے باہر تشریف لاتے۔ اس کیفیت کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، دوسرے لوگ تو بادلوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں اور آپ بہت پریشان ہوتے ہیں، جب بادل آتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، آگے اور پیچھے کی طرف تحیر کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کون مجھے اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ اس بادلوں سے بارش ہی ہوگی؟ ایک قوم کے سامنے اس طرح کے بادل آئے اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ اس سے بارش ہوگی، تو بارش کے بجائے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اس میں سے آگ برسی۔
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ تو جب بارش شروع ہو جاتی پھر حضور علیہ السلام کو اطمینان ہوتا اور آپ کی تکلیف ہٹ جاتی اور پھر آپ خوش ہوتے، اور کبھی آپ اپنے پشت مبارک کو ننگی کرتے اور اوپر سے جو بارش آتی اس بارش کے قطرات آپ کی پیٹھ کے اوپر پڑتے اور آپ فرماتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آئی ہے تاکہ ہم اس کا مزہ چکھ لیں اور یہ رحمت ہم پر برسے۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے، اور اسی ڈرنے کا سبق آپ نے صحابہ کو بھی دیا تھا۔ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بھی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں کہ دونوں حضرات نے ایک مرتبہ کوئی ایسی چیز کھا لی جو مشکوک تھی، بعد میں پتہ چلا تو اپنے حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے اس کھائی ہوئی چیز کو باہر نکال لیا اور کہا کہ حرام چیز وہ جہنم، جب وہ گوشت بنے خون بنے تو جہنم اس کے لیے زیادہ لائق ہے، اور ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو قے کر لیا کرتے تھے۔ کل لحم نبت من سخط فالنار اولا بها، ہر وہ گوشت جو اگا ہو اور پیدا ہوا ہو حرام سے، فالنار اولا بها، تو جہنم اس کے لیے زیادہ قابل و لائق ہے کہ وہ گوشت جہنم میں جلے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، مجھے یہ چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے تو فرمایا مشتبہ چیزوں سے بھی بچو، فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، تو جو فرمائے فمن اتقى مشتبہات استبرأ لدینہ او کما قال، حلال چیزیں بھی بالکل واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں بھی ہیں، اور جو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تو اس نے اپنی عزت کی اور اپنی دین کی حفاظت کر لی، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ تو عزت کی حفاظت بھی حلال میں ہے، دین کی حفاظت بھی حلال میں ہے۔ یہ سرحدیں کس نے ہمیں بتائیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ نبیوں کو بیچ کر، نبیوں کے ورثاء علماء کو بیچ کر، کتابیں بیچ کر، قرآن کریم بیچ کر، نبی کریم علیہ السلام کے سنتیں بیچ کر، اور ان سے نکلی ہوئی فقہ فقہائے کرام کی فقہ، اس نے ایک ایک چیز کی تشریح کر دی اور بتا دیا کہ دیکھو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو کھاؤ گے اللہ راضی ہوں گے اور اس کو کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ 6 چیزوں کو تو صراحتاً بتا دیا، الملح بالملح، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير۔ 6 چیزیں بتا دی کہ یہ 6 چیزیں آپس میں ان کو بیچو گے تو ادھار ناجائز ہے، ہاتھوں ہاتھ، یدن بیدن سواء بسواء، ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، برابر سرابر ہونا چاہیے، ورنہ سود ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں مختلف فقہاء نے علتیں نکالی۔ امام ابو حنیفہ نے قدر و جنس علت نکالی کہ ہر وہ چیز جو آپس میں اس کی جنس ایک ہو اور ایک ہی ترازو سے یا ایک ہی پیمانے سے وہ تلتے ہوں تو ان میں سود ہے۔ چنانچہ لوہا بھی آج کل تولا جاتا ہے، تو اگر لوہا لوہے کے بدلے میں ہو تو وہاں پر بھی برابر سرابر ہونا چاہیے اور نقد ہونا چاہیے۔ اگر ایک طرف سے نقد نہیں ہوگا، ادھار ہوگا تو سود ہو جائے گا، اور اگر ہاتھوں ہاتھ ہے تب بھی ایک زیادہ ہے اور دوسرا کم ہے تب بھی سود ہو جائے گا۔ تو حرام کی سرحدیں بتائیں، ہر چیز میں حلال و حرام بتا دی۔ حرام کردہ چیزوں کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں
وہ تقوی کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ کہا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو مومن ہیں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا اور نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا یہ تقوی کا تقاضا ہے، اور جس کے دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں، تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ فجر کی نماز غائب، ظہر کی غائب، عصر کی غائب، مغرب کی غائب، عشاء کی غائب، جمعہ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا، بس سال میں 1 مرتبہ عید کی نماز پڑھ لی، بس پکے مسلمان ہیں۔ اپنی مرضی کا اسلام ہے، جو چیز سمجھ میں آ گیا وہ کر لی، اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ چھوڑ دی۔ یہ نہیں ہے اسلام، یہ تقوی نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ 100% اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کافہ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو ہے تمہارا سری دشمن۔ شیطان کہتے ہیں نماز مت پڑھو، آرام کرو، اور آرام ملے گا تمہیں، نماز تو اللہ معاف کر دیں گے، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ نماز میں کیا رکھا ہے، نماز کی کیا فائدے ہیں، نماز کی اہمیت دل سے نکال دیتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص رات کو سوتا ہے، شیطان 3 گریں لگاتا ہے اس کے اوپر اور کہتا ہے سوتے رہو، رات بہت لمبی ہے۔ پھر اگر وقت پر اٹھتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھ لیتا ہے تو 3 گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اپنے بدن میں چستی اور پرتیلی محسوس کرتا ہے کہ میں چست چابک ہوں، کسی قسم کی بیماری تکلیف نہیں ہے، بھاری پن نہیں ہے، ہلکا پھلکا ہے بدن۔ اور جو وقت پر نہیں اٹھتا وہ گرہ بدستور بندی رہتی ہے، گرہ لگی رہتی ہے، وضو نہیں کرتا، گرہ لگی ہوئی دوسری بھی، نماز کا وقت گزر گیا نماز نہیں پڑھی، وہ گرہ اسی طریقے سے لگی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے شیطان آ کے اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، حدیث کے الفاظ۔ اب جب وہ اٹھتا ہے تو خبیث النفس ہوتا ہے، طبیعت اس کی بڑی خراب اور گندی ہوتی ہے، بیوی سے لڑتا ہے، ماں سے لڑتا ہے، بھائی سے لڑتا ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے، طبیعت کے اوپر خباثت اور شیطنت چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے قانون قرآن سے اندھا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور شیطان اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اندھا بن جاتا ہے رحمان کی یاد سے، قانون سے، نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، شریعت سے، طریقت سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر شیطان کو، تو اس کا قرین ہوتا ہے، اس کا دوست ہوتا ہے، ہر وقت شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، چلتا ہے تو شیطان ساتھ ہے، بیٹھتا ہے تو شیطان ساتھ ہے، سوتا ہے تو شیطان ساتھ ہے، کھاتا ہے تو شیطان ساتھ ہے، گھر میں جاتا ہے تو شیطان ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان ساتھ گھر میں گھس جاتا ہے۔
پھر جب کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتا ہے، حقوق زوجیت، اور اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا تو حدیث میں آتا ہے شیطان وہاں بھی ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ پھر جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں، پھر بعد میں روتا پیٹتا ہے کہ اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، اولاد بدماش ہو گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد ایسی ہے، اولاد ایسی ہے، جیسی زمین ہوگی ویسی اس کی فصل ہوگی۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، کا جو عمدہ زمین ہے اس سے فصل نکلتی ہے عمدہ۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث، اور وہ جو گندی زمین ہے اس میں سے فصل نہیں نکلتی ہے مگر تھوڑا بہت بیکار اور قلیل، الا نکدا۔ تو اگر ہمارا کردار درست ہوگا، حلال کھائیں گے، حلال پئیں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں گے، تو جو اولاد ہماری پیدا ہوگی وہ بھی پاکیزہ ہوگی، وہ بھی نیک ہوگی۔ جب ماں باپ تہجد پڑھیں گے تو اولاد تہجد پڑھے گی، جب ماں باپ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں تو اولاد سے کیا توقع ہوگی کہ وہ اولاد تہجد پڑھے گی۔ جب ماں باپ گانے گائیں گے اور ماں باپ ناچیں گے اور ماں باپ شرابی ہوں گے، ماں باپ کبابی ہوں گے، تو ظاہر وہ تو اپنے والدین کو دیکھ کر کے انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ صحیح اسلامی فطرت پر بناتا ہے، پھر اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے حاکموں کو۔ 7 آدمی جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں سب سے پہلے حاکم عادل کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حاکم شریعت کی پابندی کرے گا، اور جس حاکم سے اس کی رعایا خوش ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے۔ ایسا حاکم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں سے سب سے پہلے کہا گیا امام عادل، وہ حکمراں جو شریعت کا پابند ہے، اور وہ حکمراں جو عادل ہے اور عدالت کو اس نے صحیح قائم کیا ہے، اور اس کے زمان حکومت کے اندر عدل ہو، تو عدل سے اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے حکمراں کو جو عدالت قائم کرے اور لوگوں کے درمیان عدل کرے، ایسا حکمران قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور جو اس کا عکس ہوگا تو اس کا عکس ہوگا، خود ہی اندازہ لگا لیں آپ۔ تو شریعت کی پابندی سب کے لیے ہے، پیغمبروں کے لیے بھی ہے، صحابہ کے لیے بھی ہے، تابعین کے لیے بھی ہے، حکمرانوں کے لیے بھی ہے، امراء کے لیے بھی ہے، سفراء کے لیے بھی ہے، وزراء کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس شریعت کو لے کر کے آئے، جب آپ وہ شریعت صحابہ کو بتاتے اور سکھاتے تھے، سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہیں پر وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی حکم ماننے والا بنوں، اور کہیں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے حکم ماننے والوں میں سے بنوں۔
تو انبیاء وہ شریعت کی پابندی خود کرتے ہیں اور دوسروں سے کراتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا کہ نبیوں نے ہمیں تو کہا، لیکن نبی تو خود اس شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہمیں تو نمازوں کے لیے کہا لیکن خود نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں تو روزوں کے لیے کہا لیکن خود روزے نہیں رکھتے تھے، ہمیں تو پردے کے لیے کہا لیکن اپنی بیوی بچیوں کو پردہ نہیں کرایا، ہمیں تو فلانی چیز کا حکم دیا لیکن خود نہیں کہ نہیں۔ ایسا کوئی پیغمبر اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس کی شریعت کی باتیں دوسروں کو بتائیں اور خود شریعت پر عمل نہیں کیا، 100% عمل کر کے بتایا۔ اور وہ اللہ کے معصوم بندے تھے، معصومین تھے، ان سے گناہ کا صدور بھی نہیں ہوتا تھا، پاک تھے، صاف تھے، پاکیزہ تھے، نمونہ تھے تمام انسانیت کے لیے۔ اور سب سے اخیر کے اندر اللہ تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اور مکمل نمونہ قیامت تک کے لیے بنا کے بھیجا۔ اور آپ صرف مسجد اور مدرسے کے لیے نمونہ نہیں تھے، دنیا کے سارے شعبوں کے اندر آپ نمونہ تھے۔ لڑائی آپ نے لڑی، لڑائی کے اندر آپ کی زندگی نمونہ، تجارتیں آپ نے کی، تجارت کے اندر آپ کی زندگی نمونہ۔ آپ کی زندگی میں مستقل مارکیٹیں نہیں تھیں، باہر سے قافلے آتے تھے اور قافلے والے سامان تجارت لا کر کے بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا اور ان دنوں خطبہ بعد میں ہوتا تھا، نماز پہلے ہوتی تھی۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ قافلہ آ گیا اور اس میں سامان تجارت تھا۔ صحابہ پورے مسائل سے واقف نہیں تھے، انہوں نے سمجھا نماز تو ہو چکی ہے، خطبہ سننا کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے، تو سب جا کر کے اس خریداری کے اندر مشغول ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا، پوری سورت نازل کی، اس سورت کا نام ہے سورہ جمعہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین۔ ان آیات میں سخت تنبیہ کی گئی۔ تجارتیں، پیغمبر بھی تجارت کرتا ہے، نبی بھی تجارت کرتے ہیں، ولی بھی تجارت کرتے ہیں۔ جمعے کے دن جیسے اذان، اس سے پہلے تیاری کر کے فوراً نماز کی طرف، جمعے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے اور جمعے کے دن آذان دی جائے، یوم الجمعہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اور متوجہ ہو جاؤ اللہ کی ذکر، نماز اور خطبے کی طرف۔ وذروا البیع، خرید و فروخت سب چھوڑ چھاڑ کے رواں دواں ہو۔ خریداری کے اور تجارت کے اصول بتائے کہ جس وقت میں نماز کا وقت نہ ہو اس وقت دکان کھولو، اس وقت تجارت کرو۔ نماز کا وقت آ گیا، آذان ہو گئی، اب پابندی لگ گئی، اب نماز پڑھنا ہے، متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، پھر جب نماز ختم ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھر پھیل جاؤ زمین میں۔ وابتغوا من فضل اللہ، پھر اللہ کے فضل یعنی روزی حلال وہ تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا، پھر بھی فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ دکان پر بیٹھے ہوئے ہو تو اس وقت بھی گانے مت لگاؤ اور فضول باتیں نہ کرو، اس وقت بھی تسبیح ہاتھ میں لو، یا بغیر تسبیح کے کثرت سے اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، دکان پر بیٹھ کے بھی۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب دیکھتے ہی تجارت کو یا کھیل کود کو، چونکہ ڈول بھی بجایا جاتا تھا جب قافلہ آتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، یہ ایک اعلان ہوتا تھا قافلے کے آنے کی۔
انفضوا الیہا، سب اسی کی طرف چلے گئے، وہ ترکوک قائما، اور آپ کو منبر کے اوپر کھڑے کھڑے چھوڑ دیا۔ یہ کیسے وہ صرف 12 آدمی رہ گئے بخاری شریف کی روایت میں، باقی سب چلے گئے۔ تو اللہ نے سورت میں تنبیہ فرمائی، پیغمبر کا ادب بتایا، نماز کا ادب بتایا، جمعے کا ادب بتایا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست تنبیہ و تعلیم فرمائی۔ صحابہ کی شان بڑی اونچی ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو تنبیہ فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، کہ جو اللہ کے پاس خزانے ہیں وہ بہتر ہیں اس تجارت سے اور لہو سے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین روزی دینے والی ذات ہے۔ تو پیغمبر نے تجارت بھی بتائی، پیغمبر نے اجارے کے مسائل بھی بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، یہاں تک کہ ذمیوں کے اور کافروں کے جو اسلامی حکومت کے افراد ہوں ان کے بھی حقوق بتائے۔ اور آپ نے فرمایا وہ کافر جو اسلامی حکومت کو ٹیکس اور خراج اور جزیہ ادا کرتے ہیں ان کی بھی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ ٹیکس اور جزیہ اور خراج کس لیے ادا کرتے ہیں؟ جس طریقے سے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ضروری ہے، وہ کافر بھی جو اسلامی حکومت کا فرد ہے اور اسلامی حکومت کے ماتحتی میں رہتا ہے اس کی بھی جان، مال، عزت، آبرو ہر چیز کی حفاظت یہ ایک مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے ذمی کافر کو قتل کیا تو اس مسلمان کو اس کافر ذمی کے مقابلے میں قصاص کے اندر قتل کیا جائے گا اور اس کافر کا قصاص مسلمان سے لیا جائے گا۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ دوسرے اماموں نے تو کہا کہ لا یقتل مسلم بکافر، کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کافر سے مراد کافر حربی ہے، جو جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن جو کافر ذمی ہے اور اسلامی حکومت کا فرد ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اس کے بدلے میں مسلمان سے قصاص لیا جائے گا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، نفس کے بدلے میں نفس ہے، کان کے بدلے میں کان ہے اور ناک کے بدلے میں ناک ہے۔ تو یہ شریعت تو ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ جب شریعت کا نظام ہوتا ہے اور شریعت کے اوپر لوگ عمل کرتے ہیں تو لوگ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ وہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سی بولی بولتا ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کس جگہ، یہ سب باتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب انسان شریعت سے دور ہو جائے۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر یا غزوہ تبوک کے موقع پر ایک انصاری کی اور ایک مہاجر کی لڑائی ہو گئی کنویں سے پانی نکالنے کی وجہ سے، اور لات ماری مہاجر نے انصاری کو پشت پر، اس سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو مہاجرین کو پکارے یا آل المہاجرین، اور انصاری نے انصار کو پکارے یا آل الانصار، اے انصار آ جاؤ ہماری مدد کے لیے۔ مہاجر نے مہاجرین کو بلایا، اے مہاجرین آؤ ہماری مدد کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا شور ہو رہا ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح جھگڑا شروع ہو گیا، ایک طرف انصار کی جماعت کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف مہاجرین کی جماعت شروع ہو گئی اور آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنا، اس نعرے انصار و مہاجر کے نعرے کو چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے کہ مہاجر مہاجروں کو پکار رہا ہے، انصار کو پکار رہے اور قومیت کے نعرے شروع ہو رہے ہیں۔ دعوها بخاری شریف کی کتاب التفسیر سورہ منافقون کی ذیل میں حدیثیں بے شمار نقل کی امام بخاری نے، فرمایا دعوها فإنها منتنا، اس مہاجر کے نعرے کو اور انصاری کے نعرے کو یہ چھوڑ دو، فإنها منتنا، یہ بدبودار نعرہ ہے۔ اور پھر وہ جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا،
اس نے کہا یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہیں اور ہم نے ان کو اپنے ہاں بلایا ہے، اب یہ ہم سے لڑتے ہیں۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اب ہم مدینے جائیں گے، جو ہم میں عزت والے ہوں گے وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اور یہ بھی کہتے تھے لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ، پیغمبر کے پاس جو لوگ جمع ہو گئے ان پر خرچ مت کرو تو یہ خود بھاگ جائیں گے۔ آج کل کی بھی بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولویوں پر خرچ مت کرو، مدرسوں پر خرچ مت کرو، اور مدرسوں کو جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو معلوم کرو، ان کو روکو، تو مدرسے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ وہیں سے چل رہا ہے، رئیس المنافقین نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا اور اس نے یہ باپٹی پڑھائی تھی اپنے لوگوں کو، منافقوں کو، کہ ان صحابہ پر اور جو آئے ہیں مدینے اور حضور کے پاس جمع ہو گئے ان پر خرچ مت کرو، یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، تو اللہ نے دونوں باتوں کا جواب دیا، فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، خزانے تمہارے پاس نہیں ہیں، خزانے آسمانوں کے اور زمین کے وہ اللہ کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ اور عزت والی بات کا بھی جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت بھی اللہ ہی کی ہے، عزت اللہ کی رسول کی ہے، عزت مومنوں کی ہے، منافق کی کبھی عزت نہیں ہو سکتی، کافر کی کبھی عزت نہیں ہو سکتی، عزت اللہ نے بنائی ہی مومنوں کے لیے، مومن باعزت ہوں گے، اللہ باعزت ہے، اللہ کا رسول باعزت ہے، اور جو اس کے مقابلہ کرنے والے ہیں وہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت کے اندر بھی ذلیل۔ تو انسان جتنا دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی انسان کی زندگی وہ جہنم بنتی چلی جائے گی، اور جب شریعت کی پابندی کرتا چلا جائے گا تو وہاں رحمتیں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، اور اللہ کا فضل آئے گا اور ہمدردیاں وہاں ہوں گی۔ حضور علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، کوئی مستقل نظام تو تھا نہیں مہمانوں کا، آپ تو اللہ کی نبی تھے، دور دراز سے لوگ آتے تھے مدینے، مسلمان بھی ہوتے تھے، کوئی مستقل مہمان خانہ بھی نہیں تھا، تو آپ صحابہ میں ان مہمانوں کو بانٹ دیتے تھے، کوئی ایک مہمان لے جاتا تھا، کوئی دو، کوئی تین، کوئی چار۔ ایک موقع پر ایک مہمان آیا تو آپ نے گھر والوں کے پاس آدمی بھیجا تو امہات المومنین نے کہلا بھیجا کہ ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے بھی جا رہے تھے اس وقت آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے ہاں 40 سا جو کے بدلے گروی رکھا ہوا تھا، اور یہ فقر آپ کا اختیاری تھا، آپ خود اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، جو کچھ آتا تھا سب اللہ تعالی کی راہ میں لوٹا دیا کرتے تھے۔ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں۔ پھر دوسرے صحابہ سے کہا تم میں کون ہے جو اس مہمان کے مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ابو طلحہ انصاری، اس نے کہا میں اس کو گھر لے جاؤں گا، یہ اللہ کے رسول، اس کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ گھر چلے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کا مہمان ہے، کوئی چیز چھپا کے اور ذخیرہ کر کے مت رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ اتنا ہے جو چھوٹے بچوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، ہمارے کھانے کے لیے بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، بچوں کو کسی کھیل میں مشغول کر کے کسی کھیل کے اندر ان کو سلا دو، بھوکا سلا دو ان کو، اور وہ جو بچوں کے حصے کا کھانا ہے وہ میرے پاس لے آنا، میں مہمان کے سامنے رکھ دوں گا۔ اور یہ بھی مروت کے خلاف ہے کہ مہمان کھاتا رہے اور گھر والا یوں ہی اس کا تماشا دیکھتا رہے۔ عموماً گھر کا آدمی بھی مہمان کے ساتھ کھاتا ہے، تو کہا تم چراغ لے آنا اور چراغ بجھا دینا، اور اس کو ٹھیک کرنے کی نیت سے اس میں ہاتھ لگاتے رہنا، اوپر نیچے کرتے رہو، اس کو اندھیرا ہو جائے گا تو اندھیرے کے سامنے میں مہمان کے سامنے کھانا رکھ دوں گا، اور میں بھی خالی ہاتھ پلیٹ کی طرف لے جاؤں گا اور منہ کی طرف لے جاؤں گا، اور منہ خالی ہلاتا رہوں گا،
مہمان یہ سمجھے گا کہ یہ کھا رہا ہے لیکن میں نہیں کھاؤں گا. ایسی کوئی نظیر پیش کرتا ہے یا کر سکتا ہے آسمان و زمین کے نیچے گزشتہ امتوں میں یا آنے والی صدیوں میں کہ گھر کے تمام افراد بھوکے سو رہے ہیں، بچے بھی، بیوی بھی، خاوند بھی، اور جو تھوڑا سا کھانا ہے وہ ایک اجنبی مہمان جسے نہ جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں، لیکن ایک مہمان ہے جو اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ بھائی اسلامی اس کو لائیں گھر پر کھانا کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑے علیم و خبیر ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. جب وہ اس طریقے سے کھانا کھاتا رہا جو خود کچھ بھی نہیں کھایا، خالی ہاتھ پلیٹ کی طرف اور منہ کی طرف لے جاتا رہا اور منہ ہلاتا رہا اور آواز نکالتا رہا، اور مہمان نے کھانا کھا لیا اور پھر میاں بیوی بھی بھوکے سو گئے. صبح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو فرمایا ضحک اللہ منک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے اور تیری گھر والی کے عمل سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے. ضحکہ سے مراد خوش ہونا ہے. تم نے عجیب مہمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اطلاع کی کہ دیکھو آپ کے صحابی نے کہ اتنی بڑی قربانی دی اور کتنی عجیب مہمانی کی، یہ مہمانی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی. اور یہ آیت اتاری وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ